In this lecture we're going to talk about किस तरह आप लैंग्वेज को या वर्ड्स को स्पोर्टिव रिलेशनशिप बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पोर्टिव रिलेशनशिप का ये मतलब होगा कि जो आपकी हेल्पफुल हों आपके लिए लाइफ में। ये वो 6 रीजंस हैं, ये 6 तरीके हैं जिसके ज़रिए हम स्पोर्टिव रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। वर्ड्स के ज़रिए हम लोगों को बताते हैं कि हम उन्हें सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते, राइट। स्पोर्टिव कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें ट्रस्ट हो, केयरिंग हो, एक्सेप्टेंस हो। इस तरह की कम्युनिकेशन सपोर्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें लैंग्वेज इस तरह की हो। और इसके अगेंस्ट है डिफेंसिव कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें लैंग्वेज जो है वो गुस्से वाली हो, मिसट्रस्ट हो, एक्सेप्टेंस ना हो, केयरिंग ना हो, उसे क्या कहते हैं, डिफेंसिव कम्युनिकेशन। जब कोई भी बंदा पार्टिसिपेंट कम्युनिकेशन में डिफेंसिव हो जाता है तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती, वन साइडेड वो हो जाती है, राइट। तो वो बैरियर क्रिएट हो जाता है, राइट। तो ये 2 ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो सपोर्टिव से निकल कर किधर चली जाती है, डिफेंसिव में चली जाती है। एक है पोलराइजेशन और दूसरे हैं ट्रिगर वर्ड्स। इनको हम देखते हैं ये क्या होते हैं। पोलराइजेशन का ये मतलब होता है कि आप चीज़ों को एक्सट्रीम्स के ऊपर लेके चलते हैं, दरमियान में कोई जो है मिडिल ग्राउंड होता नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपकी किसी एक ग्रुप के साथ लड़ाई हो गई है और आप अपने एक दोस्त के पास जाते हो, राइट। आप उसे कहते हो या तो आप मेरा साथ दोगे इस मामले में, या आप जो है मेरे दुश्मन हो, उनके साथ हो आप। तो ये एक डेफिनेशन है पोलराइजेशन की, जिसमें आप लोगों को मजबूर करते हैं अपनी लैंग्वेज के ज़रिए कि वो एक्सट्रीम्स पे ले जाके आप उनके साथ फोर्सफुली उनसे कुछ बात मनवाना चाहते हैं। इसी तरह यूएस ने हमारे साथ किया था 2001 में जब अटैक हुए थे। तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में खिताब किया सारी कौमों से। उन्होंने कहा या तो आप इस जंग में हमारा साथ देंगे या हम ये समझेंगे कि आप उनके साथी हैं टेररिस्ट के। तो हर नेशन को, बिकॉज़ यूनाइटेड नेशंस ही उधर हैं, सब कुछ ड्रामे उधर ही हैं, तो उन्होंने मजबूरन जो है वो हामी भरी कि वॉर ऑन टेरर जो कि अफ़गानिस्तान में चलती रही। तो लाइक दिस। ये एक एग्जांपल है पोलराइजेशन की। ट्रिगर वर्ड्स देखें, ट्रिगर पिस्टल का होता है, द मोमेंट यू पुल द ट्रिगर समबडीज गोना डाई, बुलेट जो है फायर हो जाती है। इसी तरह कम्युनिकेशन के दौरान बाज़ औक़ात आप ऐसे वर्ड्स कहे जाते हैं जो फ़ौरन से जो है पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी बहुत बेहतरीन मिसाल कन्वर्सेशन में जो है आप किसी को गाली दे दें, ये कोई आपको गाली दे दे, तो दैट इज़ ट्रिगर वर्ड। ट्रिगर वर्ड जो है किसी भी कन्वर्सेशन में कम्युनिकेशन को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल जो है शायद ना हो, मामला आपके कंट्रोल नहीं हो सकते, एक्शन की तरफ लोग चले जाएँ, आपको हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़े, आपको जो है फाइट में इन्वॉल्व होना पड़े। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम वो देखते हैं कि आप किस तरह वर्ड्स को या लैंग्वेज को इस्तेमाल करके सपोर्टिव रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। ये 6 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज़ डिस्क्राइब योर ओन फीलिंग्स रैदर देन एवेल्यूएट अदर्स। आप अपनी फीलिंग्स जो हैं जो आपको लगता है आप जो है वो बयान करें, बजाय इसके कि आप टेक करें लोगों के। नहीं यार तुम तो हो ही ऐसे, यू ऑलवेज से यू विल कॉल बट यू नेवर कॉल। इल्ज़ाम नहीं देना या एवेल्यूएट नहीं करना किसी को जज नहीं करना शुरू कर देना आपने, यार तुम तो हो ही ऐसे, तुम जो है ना, ये स्टेटमेंट आई और मैं और तू, लाइक इस तरह की स्टेटमेंट जो है, मैं तो हमेशा ऐसा करता हूँ, तू ऐसा करता है, तो ये जो है एक आप उसे जज कर रहे हैं, आप कंपैरिजन करके उसे जज कर रहे हैं। तो आप जब तक कम्युनिकेशन में ये जजिंग करते रहेंगे, एवेल्यूएशन करते रहेंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव स्पीकर नहीं हो सकता। आप जब अपनी फीलिंग्स कन्वे करते हैं, राइट, किसी भी कम्युनिकेशन के दौरान, राइट, इसका मतलब क्या होता है, यू ऑनरशिप ले रहे हैं प्रॉब्लम की, कि इसमें जो है इल्ज़ाम देने की बजाय यू ओन समथिंग आउट देयर। तो इस अप्रोच से क्या होता है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है ओपननेस होती है, उसमें ट्रस्ट आ जाता है, वो आपकी सपोर्टिव कम्युनिकेशन होती है। तो दूसरी है सॉल्व प्रॉब्लम्स रादर देन कंट्रोल अदर्स। आपकी कम्युनिकेशन को लाइक ओपन डोर होना चाहिए। आपकी कोई बात भी कही हुई फाइनल नहीं है। हो सकता है आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली हो सकता है आप गलती पे हों। तो कभी भी आप दूसरों को इस तरह बात ना करें कि आप 100% श्योर है, जिस तरह आप खुदा ताला से हो के वापस आए हैं और खुदा ताला ने आपको स्टैम्प लगा के कुछ चीज़ दे दी है। ऑलवेज बी ओपन। कम्युनिकेशन में जब आप दूसरे लोग आपको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, आपको ओपिनियन नहीं देने दिया जा रहा, राइट। इस हमारे साथ भी यही होता है।
کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوشچن کرتا ہے، اسے جو ہے فوراً سنپ کر دیا جاتا ہے، یو شٹ اپ، آپ کو کیا پتا، تم تو ابھی سیکھ رہے ہو. ہاؤ کین یو کلیم کہ میں ٹیچر ایک غلط ہے. پیرنٹس بھی اس طرح ایٹ ٹائمس کرتے ہیں. سو جب آپ کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے کمیونیکیشن کے دوران کسی کو اس طرح کے ورڈز کہہ کے، تو جو ہے اگین کمیونیکیشن جو ہے وہ سپورٹیو نہیں رہے گی، وہ کنٹرول یا ڈیفینسو کمیونیکیشن کی طرف چلی جائے گی. آپ اوپن اینڈیڈ کویشچن کریں کہ مسئلہ ہے کیا، ہم اس ایشو کو کیسے سولو کر سکتے ہیں، بجائے اس کے اس طرح کہنے کے کہ تیری غلطی ہے، تجھے ہی پتہ ہوگا تیرا مسئلہ کیا ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ ساری جو ہیں کمینڈز میں آ جاتی ہیں. تو یہ جو ہے کمیونیکیشن، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، آپ کی جب اوپینین لیا جائے تو سو رائٹ، ادروائز جو ہے آپ اگر اپنے آپ سے یہ یوز کر رہے ہیں تو آپ کمینڈ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کمیونیکیشن کو یہاں پہ. تیسری ہے empathize rather than remain detached from the others. empathy کیا ہوتی ہے؟ sympathy اور empathy بہت جو ہے قریب ترین ورڈز ہیں. sympathy کا مطلب آپ کو دوسروں سے ہمدردی ہے، اس حد تک جو ہے آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، برا ہوا، آپ برا فیل کرتے ہیں یار اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، دیٹ از sympathy. اس سے اوپر کا جو لیول ہے وہ empathy کا ہے. empathy ہمدردی تو ہے ہی ہے، پلس لیکن آپ اس کی فیلنگس کو فیل کر رہے ہو کہ اس بندے کے اوپر اس وقت کیا گزر رہی ہے، یو آر فیلنگ دیٹ تھنگ. سو ایمپیتھی فیل کریں. کسی سے غلط ہو گیا کچھ، بجائے اس کے یار یہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے. ٹیچر اکثر کہتے ہیں کہ ہم یہ ایشو ہے تو ٹیچر سیز اٹس ناٹ مائی بزنس، یو ہیو ٹو مینیج اٹ. یہاں پہ ٹیچر کیا کر رہا ہے، یا کوئی بھی somebody in authority، وہ ایمپتھائز نہیں کر رہا، دوسروں کو کہہ رہا ہے یار تم تو کچھ اور میں تو کچھ اور ہوں. تو یہ ڈسٹینس کریٹ کر رہا ہے، ڈیٹیچ کر رہا ہے. ایمپیتھی کہ یہ سپورٹیو ریلیشن شپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ دوسروں کے یو پٹ یور سیلف ان دی ادر پرسنز شوز. آپ ایکسپیرینس وہی فیلنگس جو اس بندے وہ دی ادر پرسن از فیلنگ، یو آر ٹرائنگ ٹو فیل دا سیم تھنگ. سو اسے ایمپیتھی کہتے ہیں. ایمپیتھی کی جو اپوزٹ ہے وہ نیوٹرلٹی ہے، کہ آپ جو ہے کوئی پرواہ ہی نہیں، آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا اس سے. اس طرح ٹیچر اکثر میں پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں کہ اٹس ناٹ مائی پرابلم. اس کا مطلب یہ ایک ٹیچر جو ہے وہ انڈیفرنٹ ہے، وہ جو ہے فیل ہی نہیں کر رہا آپ کی فیلنگس، تو وہ ڈیٹیچ کر رہا ہے اپنے آپ کو دوسروں سے. تو جب آپ فیلنگس جو ہیں، جب دوسرے آپ کے ساتھ کوئی پرابلم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، آپ بجائے اسے سمجھنے کے آپ اسے کہتے ہیں اٹس ناٹ مائی پرابلم، یو ہیو ٹو ڈو اٹ، یور اسٹوڈنٹ، یا کوئی بھی کسی بھی کانٹیکس میں. اس کی ایگزامپل بھی ہے کہ کسی بندے کی باس کے ساتھ کوئی آرگیومنٹ ہو گئی، بحث ہو گئی، تو آپ وہ اپنے دوست کو بتا رہا ہے. دوست بجائے سننے کے وہ اپنے ماحول میں مست ہے اور وہ انگیجڈ ہے اس سچویشن میں، وہ ڈیٹیچ ہو رہا ہے سچویشن سے. تو وہ جو ہے جو بات کر رہا ہے وہ ایسے کہے گا یار وہ کائنڈ آف پرسن ہی ہے، تو اسے جو ہے سپورٹیو کمیونیکیشن یہاں پہ نہیں ہو رہی. ایمپیتھی جو ہے کسی بھی سپورٹیو کمیونیکیشن کے بلڈنگ بلاک ہے، بہت ضروری ہے. نیکسٹ از بی فلیکسیبل rather than rigid toward others. آپ کا کوئی بھی حرف آخر نہیں ہے. آپ کی کمیونیکیشن میں کبھی بھی یہ آپ بات نہ کہیں کہ ہمیشہ میں ہی جو ہے صحیح ہوں. کچھ لوگ کمیونیکیشن میں آپ کو ملتے ہوں گے، ان کی ایٹیٹیوڈ سے یہی لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ وہی صحیح ہوتے ہیں. یار یہ تیرا ہی، تو ہر وقت ایسی بہانے بناتا رہتا ہے. اس بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جب آپ یہ بات کسی کو کرتے ہیں یا دوسرا کوئی آپ سے کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا بندہ تو ہمیشہ ٹھیک ہے اور ہمیشہ یہی پرسن اسی کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں اور ہمیشہ یہ اسی طرح کرتا ہے، بہانے بناتا رہتا ہے. تو اس طرح کی کمیونیکیشن یا اس طرح کے ورڈز جو ہیں دوسرے کو اسپیس نہیں دیتے اپنی بات کرنے کی، تو وہ ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں. اور یہاں پہ اس طرح کی کمیونیکیشن کر کے آپ سپورٹیو جو ہے ریلیشن شپ نہیں بنا سکتے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اوپینین دینا چھوڑ دیں. اوپینین دیں، لیکن اوپینین دینے کے بھی طریقے ہیں. دیکھیں اس طرح، آئی مے بی رانگ بٹ اٹ سیمس ٹو می، ہیئر از سم تھنگ یو مائٹ وانٹ ٹو کنسیڈر. بجائے اس کے کہ تم غلط ہو، مجھے لگتا ہے کہ کہیں سے ہمیں غلطی ہوئی ہے، اپنے آپ کو اس پرسن کے ساتھ شامل کر دیا ہے. تو وہ اکیلا نہیں ہے، آپ کمیونیکیشن کے ذریعے اسے بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ود یو. تو سپورٹیو کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اگر اس طرح کی جو لینگویج کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کریں گے جس میں اوپن اینڈیڈ ہوگی، آپ ریجڈ نہیں ہوں گے، آپ حرف آخر نہیں سمجھیں گے، تو اگر یہ ہو جائے تو اس طرح کی کنڈیشنل یا فلیکسیبل لینگویج آ جائے گی، تو آپ کی کمیونیکیشن سپورٹیو کمیونیکیشن ہوگی اور آپ کی ریلیشن شپ سپورٹیو ریلیشن شپ ہو جائیں گے. ففتھ ون از پریزنٹ یور سیلف ایز ایکول rather than superior. ہم بعض اوقات کمیونیکیشن کے دوران ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم اپنے آپ کو گفٹیڈ اور ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تمہیں یہ بات بھی نہیں پتہ. فرق ہمارے ایک بندے کو کوئی پروگرامنگ کا ایشو آ رہا ہے، کوئی ایشو آ رہا ہے، تجھے یہ بھی نہیں پتہ.
اس کا مطلب یہ ایسی بات کرنے سے دوسرے بندے کو آپ یہ میسیج کنوے کر رہے ہیں کہ یار دس گائے از ویری انٹیلیجنٹ جو یہ بات کر رہا ہے، اور جو سننے والا ہے وہ انتہائی عجیب و غریب مخلوق ہے جسے کچھ بھی نہیں پتہ، رائٹ؟ سو اس طرح کی بات جو ہے سپیریئر فیل نہ کریں. لیکن ریئل لائف میں ایسا ہوتا ہے، لوگ اپنے رینک لے آتے ہیں کنورسیشن کے دوران. ہو سکتا ہے ٹیچر غلط پڑھا رہا ہو، اسٹوڈنٹ کہتا ہے سر آپ غلط پڑھا رہے ہیں، تو ٹیچر آل آف سڈن بجائے اس کی بات سمجھنے کے یار ہو سکتا ہے میں بھی انسان ہوں، غلط ہوں، وہ کہتا ہے ٹیچر کون ہے تم یا میں؟ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، رائٹ؟ تو مجھے سکھائے گا، جیسے 3 ایڈیٹس میں وہ کہتا ہے اسے، تو مجھے سکھائے گا کہ کس طرح پڑھاتے ہیں. سو لائک دس. اور اس طرح گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ایک ٹائمز آپ ایک گھر میں کوئی ایشو آیا ہوا ہے اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فیملی والے، دے آر ورڈ، اور آپ جو ہے بینگ دی ینگیسٹ، آپ نوجوان ہیں اور ایک فلوٹ کرتے ہیں ایک آئیڈیا کہ یار اس طرح اس کا سلوشن ہو سکتا ہے، تو بجائے آپ کے آئیڈیا کے سننے گئے آپ کو سنب کال کر دی جاتی، شٹ اپ کال کر دی جاتی، ہے یو شٹ اپ، تجھے کیا پتا، تجھے تو خود کچھ نہیں پتا، تو اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتا، تو ہمارے مسئلوں میں ہمیں مشورے دے رہا ہے، ابھی تو ہمیں سکھائے گا کہ مسئلے کیسے سولو کرتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں جو ہے کرنے سے کبھی بھی آپ سپورٹیو ریلیشن شپ نہیں. ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اس سے بچ سکتے ہیں کہ کمیونیکیشن میں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ورڈز استعمال نہ کریں، دوسروں کو امپریس کرنے کے چکر میں یا ان کو بتانے کے لیے ایک امپریشن کریٹ کرنے کے لیے آئی ایم ویری مچ لرنڈ پرسن، تجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، تو ٹرائی ٹو اوائڈ دوز تھنگز آؤٹ دیئر. تو کوشش کریں جب بھی آپ کسی سے کمیونیکیٹ کریں، رائٹ، تو آپ سپورٹیو کمیونیکیشن ہو، اوپن کلائمیٹ ہو، آپ کی بات جو ہے وہ ریجڈ نہ ہو کہ یہی بس حرف آخر ہے. اور سب سے آخر میں جو ہے اوائڈ گنی سیکنگ. گنی سیکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے نے شروع میں غلطی کر دی ہے اور جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس بندے کے ساتھ، اب اس کو ہمیشہ ماضی یاد دلاتے رہتے ہیں. مسئلہ ابھی کا ہے، آپ ابھی اس مسئلے کو حل کرنے کی بجائے آپ ماضی کو لے آئے ہیں بیچ میں. ہاں یار تم نے تو فلانے دن بھی ایسا کام کیا تھا، اور بھائی ٹھیک ہے اس نے کیا تھا، اٹس آلرائٹ، ہو گیا تھا، انسان ہے وہ بھی، لیکن ابھی جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے نا. آپ پچھلے مسئلوں کی طرف جو ہے کیوں جاتے ہیں؟ تو یہ ہماری ایک بہت بڑی ایشو ہے، اسپیشلی پیرنٹس کے ساتھ یا بڑے لوگوں کے ساتھ مائٹ بھی، کہ وہ کسی بندے کو ہمیشہ اس کے پیسٹ لے کے جج کر رہے ہوتے ہیں. یار یہ تو وہی بندہ ہے جس نے جو ہے مسٹیک کی تھی، رائٹ؟ اگر اس بات میں کوئی حقیقت ہوتی تو بل گیٹس کو بھی لوگ یہی کہتے ہیں نا، یار یہ تو وہی بندہ تھا جس کو جو یونیورسٹی سے ڈراپ آؤٹ ہوا ہے. تو دیر از نو سچ اے ریئلٹی ان دس تھنگ کہ پیپل کانسٹنٹ نہیں ہے، دنیا کانسٹنٹ نہیں ہے. ایک بندہ آج ناکام ہے، کل ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ کامیاب ہو جائے، ہو نوز. لوگوں کی ماضی کی مسٹیکس اگر آپ بار بار کمیونیکیشن کے اندر لے آئیں گے تو آپ کبھی بھی سپورٹیو کمیونیکیشن نہیں کر سکتے. سو دیٹس اٹ. تو اس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح ہم ورڈز کو یا لینگویج کو استعمال کر کے سپورٹیو ریلیشن شپ کریٹ کر سکتے ہیں. دیٹ از دا سمری. دین نیکسٹ ہم نے جو باتیں کر لی ہیں ساری چیپٹر کی سمری ہے، یو کین ہیو اے لک ایٹ اٹ. اور یہ کوئی پریکٹیکل قسم کے کوشچنز ہیں جو آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے کہ کس طرح لینگویج کے چینج کرنے سے ہم اپنی کمیونیکیشن کی افیکٹونیس کو بڑھا سکتے ہیں، ٹریگر ورڈز کیا ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. That's it for this course. I hope you've learned a lot. Thank you guys.